بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کل جو کچھ ہوا آپ پوری قوم نے دیکھا، اور جو قوم نے کیا وہ بھی تمام ان لوگوں نے دیکھا جن لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی کہ پاکستان میں عوام اس قدر شعور رکھے گی اور جاگ جائے گی، اتنی بیدار ہو جائے گی کہ جو موروثی سیاست ہے اس کا قلعہ کما کر دیا جائے گا، جڑیں کاٹ دی جائیں گی عوام کی نسبت سے۔ عوام نے یہ سب کچھ کیا، نہ اس کے پیچھے کوئی ادارہ تھا، نہ اس کے پیچھے کوئی طاقت تھی، نہ اس کے پیچھے کوئی اور ایسے مقتدر حلقے تھے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی کو کبھی اوپر لے کے آئے، کسی کو کبھی نیچے لے کے گئے۔ ایسا کچھ نہیں، صرف اور صرف عوام کے ووٹ نے، عوام کی طاقت نے ہلا کر رکھ دیا۔ آج دو تین باتیں کروں گا۔ میڈیا کا کیا رول تھا کل کے سارے سین میں، کون سا میڈیا کس طرف کیا بات کر رہا تھا، اور آج عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کی آگے میٹنگز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور کل جو کچھ ضمنی انتخابات کے بعد ہوا اس کے اوپر کن بڑے لوگوں کی اب بیٹھک ہو رہی ہے، کس کس کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے تاریں لگ رہی ہیں، اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ ویسے تو آج بات کروں گا میں کہ ضمنی جو الیکشن ہے وہ عمران خان صاحب نے ان نمونوں کو جس طریقے سے کیا کہتے ہیں پھینٹا لگایا ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا صورتحال ہے اور ملاقاتیں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں آج آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اور عمران خان صاحب کی ایک اہم ترین آج بنی گالہ میں میٹنگ ہے، اور صحافیوں سے بھی وہ بات کریں گے۔ اس وقت جو ان کا فوکس ہے عمران خان صاحب کا وہ ایک ہی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، کہ جنرل الیکشن وہ کس طرح کروانے ہیں، وہ لانگ مارچ کی کال دے کے ہوتے ہیں یا ویسے ہی کسی کو عقل آ جاتی ہے، کیونکہ 3 بار تو عوام نے جواب دے دیا ہے۔ اس کے اوپر مین فوکس ہے۔ اب آپ سے بات کرتے ہیں میڈیا کے اوپر جو چیزیں چل رہی تھی وہ کیا تھی، جس میں خاص کر کے دو کیا کہتے ہیں میڈیا کے جو ہیں کیا کہتے ہیں چینلز، ڈان نیوز اور کیا کہتے ہیں جیو نیوز، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں چینلز عمران خان صاحب کے نیگیٹیوٹی کو کیا کہتے ہیں بڑی بریکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے ہم نے نیگیٹو رول کو اٹھانا ہے اور کیسے وہ ایک خبر بنا کے عمران خان صاحب کے خلاف پیش کرنی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک میڈیا کا یہ، حالانکہ میڈیا آزاد ہے، میڈیا کی یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو سچ ہے اس کو دکھایا جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک خبر چھاپی جیو نیوز نے، اور وہ خبر کیا تھی کہ جی جمائمہ خان جو ہیں ان کی جو ملاقات ہے وہ نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے۔ اچھا، اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جمائمہ جس روڈ سے جا رہی تھی وہ روڈ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں انڈر کنسٹرکشن ہے، پھٹا ہوا تھا، بن رہا تھا، اور وہ سائیکل پر تھی، اور جہاں پہ وہ بن رہا تھا اسی روڈ کے اوپر کیا کہتے ہیں نواز شریف کے بچوں کا دفتر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جیو نیوز کا نمائندہ جو ہے وہ 24 گھنٹے اپنی روزی روٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہاں سے خبر بنے پکڑوں اور اس کو میں آگے کیا کہتے ہیں وائرل کروں اور میری روزی روٹی بنے رہے۔ تو وہاں سے کہیں جمائمہ گزری اور وہ سائیکل پر تھی، جب انہوں نے روڈ پھٹا ہوا دیکھا تو انہوں نے سائیکل سے اتر کے فٹ پاتھ پر مطلب کہ چلتی ہوئی پیدل جا رہی تھی سائیکل کے ساتھ، اور یہ جیو نیوز کا جو نمائندہ تھا اس نے اپنی حکمت عملی دکھائی وہاں پہ اور بڑے سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن جمائمہ ہنس کے آگے چلی گئی، انہوں نے کہا کہ پٹواری کھڑا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے، چپ کر کے آگے نکل گئی۔ اس طرح کی خبروں کو بریک کیا جا رہا ہے میڈیا میں کہ اس طرح کے۔ اچھا، دوسری ڈان لیگز پر آتے ہیں، ڈان نیوز والے۔ ڈان نیوز بہت پرانا چینل ہے انگلش کا، اس کے اوپر اخبار بھی نکلتا رہا، اور ڈان لیگز والے کیا مطلب یہ کر رہے ہیں کہ ڈان والوں نے ایک خبر بریک کی کہ اسحاق ڈار صاحب نے عوام کو خوشخبری سنا دی۔ خوشخبری کیا ہے، جیسی لوگوں نے خبر پڑھی، 2-3-4 دن پہلے کی بھی خبر ہے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا خوشخبری ہے، دیکھتے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھی تو خوشخبری کیا تھی کہ اب جو پیٹرول ہے اس کی قیمت بڑھائی نہیں جائے گی، یہ خوشخبری ہے۔ جبکہ ڈالر کم ہوا ہے، جبکہ پوری دنیا میں کیا کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، کم کرنے کی بجائے یہ خوشخبری، یہ جی میڈیا کا رول ہے، اور یہ اپنے لفافے اور لفافیاں اپنا جو ہے نا وہ انتظام کرتے رہتے ہیں اس طرح کا۔
پھر ملیر کی سیٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ کل بھی میں نے ڈسکشن کی تھی کہ کراچی میں جو ملیر کی سیٹ کس طرح سے پولیس اور انتظامیہ کی مدد سے جیتی گئی، آپ کے سامنے دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا ہوا ہے۔ وہاں پہ تو مار کٹائی ہوئی ہے، لاٹھی ڈنڈے بھی چلے ہیں، وہاں پہ سر بھی پھٹے ہیں، وہاں پہ کس طرح ٹھپے لگائیں گے بیلٹ پیپرز پر، اور کس طرح اندر جا کے لوگوں نے مطلب کہ 2-3 ہزار ٹھپا لگایا ہے، اور یہ چیزیں ساری کس نے کروائی ہیں؟ سندھ پولیس اس میں کیا کہتے ہیں اپنا رول ادا کر رہی تھی، اور مکمل قسم کی دھاندلی انتظامیہ کروا رہی تھی۔ یہ ایک چیز انسٹرکشن تھی آصف علی زرداری کی طرف سے کہ کورنگی کی سیٹ سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایم کیو ایم اس کے اوپر ہے، اور جس کی وجہ سے ایم کیو ایم ہلکی سی ناراض بھی ہے زرداری صاحب سے۔ مجھے سیٹ جیتنی ہے تو ملیر کی سیٹ جیتنی ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے، کسی قیمت پر بھی مجھے وہ سیٹ چاہیے۔ اور پھر انہوں نے اپنی قیمت دکھائی، لاٹھیاں ڈنڈے کیا کہتے ہیں مار کٹائی، سر پھٹے، سب کچھ دیکھا۔ یہ چیز جس طریقے سے ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے نوٹس میں دیا گیا، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ایک انکوائری کمیٹی بنائی۔ اس کے علاوہ ابھی تک کچھ سامنے ہی نہیں آیا کہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کیا کیا۔ اگر واقعی الیکشن کمیشن غیر جانبدار تھا اور اپنا امیج بنانا چاہتا تھا تو اس وقت اس عمل کو روک دینا چاہیے تھا، اور اس کو انکوائری ہوتی، اس کے اوپر روک کر دوبارہ بعد میں ووٹنگ کرائی جا سکتی تھی۔ مگر یہ چیزوں کو ایک بار روکنا چاہیے تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ کیا کہتے ہیں الیکشن اس طرح تو نہیں جیتے جاتے، یہ عوام کی مرضی ہے اور عوام نے ووٹ ڈالنا، جس کو مرضی ڈالیں عوام۔ تو مگر ایسا نہیں ہوا۔ مگر آپ کو پتا ہے بارہا عمران خان یہ کہتے رہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ہے، وہ ان کی سپورٹ میں 24 گھنٹے تیار رہتا ہے۔ یہ چیز تھی جس کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور یہ ملیر کی جو انہوں نے سیٹ جیتی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں بہت زیادہ کچھ لوگوں کو مایوسی بھی ہے، اور وہ مایوسی کن لوگوں پہ کہ جو کل پی ڈی ایم کو دھچکا لگا ہے، تو اس میں اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں، جس میں ایم کیو ایم ہے، جس میں کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون ہے۔ بڑی مایوسی کا عالم ہے ان کے لیے، ان کی صفوں میں کیا کہتے ہیں جو زرداری صاحب کے خلاف ہو چکے ہیں، یا جو زرداری صاحب کے یہ ساتھ خفا ہیں، وہ ہیں ایم کیو ایم جو بہت زیادہ خفا ہے، اور نون لیگ بھی ناراض ہے۔ 2 سیٹیں جو پیپل پارٹی کی تھی قومی اسمبلی کی، ملیر کی تو زبردستی جیتی گئی، جیسے دبردھوس ہوا وہاں پہ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا سندھ پولیس کے ذریعے۔ الیکشن کمیشن اگر دوبارہ اس پر جب دل کرے ایمانداری کے ساتھ، پورے مطلب کہ پروٹوکول کے ساتھ جانبدار ہو کے نہیں غیر جانبدار ہو کر الیکشن کروا لے، آپ کو پتہ چل جائے گی کہ سیٹ کس کی ہے، اور اس سے الیکشن کمیشن کی عزت بھی بڑھے گی کہ الیکشن کمیشن جانبدار نہیں ہے، غیر جانبدار ہے۔ انہوں نے یہ سکینڈل دیکھا، انہوں نے یہ چیز نوٹس میں لائی، اس کے اوپر انکوائری ہوئی، اور انہوں نے دوبارہ اس میں الیکشن کروائے تاکہ حقیقت کو سامنے رکھا جائے۔ اب ایم کیو ایم ناراض ہے کیونکہ ساتھ کا حلقہ کورنگی ملیر کے بالکل ساتھ ہی ہے، وہ سیٹ عمران خان صاحب نے 30,000 کے مارجن سے جیتی ہے، اور ساتھ والے حلقے میں کیا کہتے ہیں وہ 10,000 مارجن سے عمران خان صاحب ہارے ہیں۔ اب مزے کی بات ہے، عجیب و غریب کہانی ہے کہ حلقہ ساتھ ہی ہے، اور اتنا مارجن ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں آپ کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ملیر کی سیٹ تو ہمیں پتہ نہیں زبردست طریقے سے جیتی گئی ہے، لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ سندھ حکومت نے اگر ملیر کی سیٹ جیتی ہے تو وہ ہمیں بھی جتوا سکتی تھی، ہماری بھی مطلب کہ ساخت کو مضبوط بنانے کے لیے، اہمیت دینے کے لیے وہ کورنگی کی سیٹ کو بھی جتوا سکتے تھے۔ مگر ایم کیو ایم کے ساتھ جی ہینڈ ہو گیا، اچھا خاصا زرداری صاحب نے ہینڈ کیا، اور نون لیگ کے ساتھ بھی ہینڈ ہو گیا۔ عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے بھی 1-2 بار یہ سوال پوچھا تھا کہ اب راضی ہو، کراچی کے مسائل تو ویسے کے ویسے ہیں، مسئلے کیا حل ہوئے ہیں؟ خالد مقبول صدیقی صاحب اب راضی ہو کہ آپ جو جن مسئلوں کی بات کرتے تھے اب وہ حل ہوئے ہیں، الٹا آپ کے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے۔ آج عمران خان صاحب بہت اہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے بات چیت کریں گے، صحافیوں سے بھی کریں گے، اور بات چیت کس کے اوپر ہے؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ کیا ہے کہ الیکشن تو ہو گیا، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب عوام بےتاب بیٹھی ہے کہ کب لانگ مارچ کی کال دی جائے۔ اب دوسری طرف میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بڑی واضح کلیئر کٹ ہے کہ آپ اس چیز کو ذرا ایک بار دیکھ لیں کہ راولپنڈی کی ہوائیں بالکل
کیا کہتے ہیں غیر جانبدار تھیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو یہ الیکشن جتوانے کے لیے کسی ایجنسی نے کسی بھی عسکری قیادت کی کوئی مطلب کہ انوالومنٹ نہیں تھی, کوئی عسکری قیادت اس میں انوالو نہیں تھی. ان کو پی ڈی ایم کو میں آپ کو بتا دوں کہ بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا کہ بھائی آپ جیتو یا ہارو عوام کے پاس جاؤ, اپنا مینڈیٹ لے کر آؤ. اس بار عسکری قیادت جو ہے الیکشن میں غیر جانبدار رہی ہے, جو بہت اچھا سائن ہے. آپ دیکھیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے, عمران خان صاحب کب کال لیتے ہیں, عوام بےتاب بیٹھی ہے اور عوام اپنا ثبوت پیش کر رہی ہے, چاہے وہ جولائی کا الیکشن ہو, 17 جولائی کا, چاہے ڈاکٹر عامر لیاقت کی سیٹ کا الیکشن ہو, چاہے آج کا ضمنی کل کا الیکشن ہو. عوام نے ثبوت دے دیا ہے تمام ان لوگوں کو بھی جو رجیم چینج آپریشن کے سہولت کار بھی تھے, ہینڈلرز بھی تھے, اور اب جو لانگ مارچ کو روکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. عمران خان صاحب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کب عوام کو لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں. آج اس کے اوپر بڑی اہم میٹنگ بنی گالا میں ہونے جا رہی ہے, اس کے بعد کیا رد عمل آتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.